ادب کو ہر موقع پہ ملحوظ رکھا، مسجد میں بھی ملحوظ رکھا، بازار میں بھی ملحوظ رکھا، غزوات میں بھی ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی ادب کو ملحوظ رکھا۔ بنی عمر بن عوف قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، تو وہاں جب حضور پہنچے تو کچھ تاخیر ہو گئی واپسی پہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، کہا اقامت کہو، اقامت کہی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پیچھے آ کے کھڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں، انہوں نے پیچھے سے لے کر کے مصلی تک راستہ خالی کر دیا۔ آج تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں نا، صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آز معظمین گو بجناب رسالت ماں بچندی بدتر از استغراق گاؤ کرے خودست۔ کیسی بدبخت بولیاں بولی گئیں، وہ کاغذ پھٹ جائیں، جل جائیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ گدھے گھوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مجھے پوچھو، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر راستے چھوڑ دیے، استقبال کیا، اور رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، تو وہ اپنے دھیان میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر انہماک میں ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ دوسرے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب یوں ماجرا ہوا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ گوشہ چشم سے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا، تو حضور نے اشارے سے کہا کہ تم کھڑے رہو، پڑھاؤ نماز۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بڑائی بولی، اللہ اکبر کہا، گویا حضور کا شکریہ ادا کیا، اور پھر پیچھے آگے حضور مصلی پہ آ گئے۔ نماز پڑھی گئی، سلام پھرا، حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اب حالت نماز میں بھی ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو بات کرتے تھے تو پہلے بولتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ تو یہ ان کا انداز محبت ہے، اور یہ بھی کبھی بھی قضا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ جب غار ثور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضور باہر ٹھہرے، میں دیکھوں کہ اندر کوئی موذی شے تو نہیں ہے، اور گئے تو دیکھا سوراخ تھے، اپنا امامہ پھاڑ کے جگہ جگہ اڑس دیا، ایک یا دو سوراخ بچ گئے تو وہاں اپنی ایڑیاں ڈال دی، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ حضور نے سر انور رکھا اور حضور محو استراحت ہو گئے، اور سانپ نیچے سے سارے سوراخ بند پاتا ہے، اور جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا، ایک سانپ اور دوسرا پہاڑی سانپ، اس نے جب ڈنگ لگایا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، توجہ ادھر لگی رہی، زہر سرایت کیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈلے اور حضور کے رخسار پہ گزرے، حضور کے رخسار پہ گرے، حضور بیدار ہو گئے اور کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہنگامی حالات تھے۔ آپ کی ہمسائیگی میں شیخ الحدیث بستا ہو، بہت بڑا عالم بستا ہو، آپ کے گھر میں اچانک چور آ گھسے تو اس کو پکارنا ہو تو اسے کیا جس طرح وہ نقیب محفل پکارتا اس طرح پکاریں گے؟ حضرت علامہ مفتی قبلہ صاحب ہمارے گھر چور آ گئے، بلکہ آپ سارے ادب کے الفاظ حذف کر دیں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ کہ ہنگامی حالات ہیں، اور جب حالات ہنگامی ہوں تو اس وقت مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ہنگامی حالات تھے، حضور نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً کہتے لو دیکھ تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن زمانے نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو حضور کے غلاموں نے کی ہے۔ تو اس مشکل وقت بھی ادب کا طریقہ نہیں چھوڑا، وہ اسلوب محبت نہیں چھوڑا، کہا مالک یا ابا بکر،
تو عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ان حالات کے اندر بھی تقاضۂ ادب نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کا ادب تھا، ان کا انداز محبت تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔